اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک دیوبندی ہوں اور میں بریلویوں پر 5 فتوے لگاتا ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے خود کو دیوبندی کیوں کہا ہے، مسلمان کیوں نہیں کہا؟ تو وہ اس لیے کہ بریلوی بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہابی بھی، شیعہ بھی، یہ سب خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہاں تک کہ مرزائی بھی خود کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر صرف مسلمان کہہ دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب دیوبندی کہوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا عقیدہ یعنی دیوبندی والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو میری ریسرچ کے مطابق صرف دیوبندی ہی اصل مسلمان ہے۔ نام دیوبندی نام رکھنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عقیدہ کفر شرک بدعت سے پاک ہونا چاہیے۔ اور بریلوی یا وہابی یا مرزئی یا شیعہ نام رکھنے سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کا عقیدہ اگر کفر شرک بدعت کے خلاف ہے، توحید پر ہے، ایمان پر ہے، تو سنت پر ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں ان پہ 5 فتوے لگاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بریلوی کافر ہیں، بریلوی مشرک ہیں، بریلوی بدعتی ہیں، بریلوی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور بریلوی منافق ہیں۔ صرف نماز میں منافقت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں، کیونکہ بریلوی دلیر قوم ہے، منافقت بزدل کرتے ہیں۔ بزدلی کی وجہ سے منافقت کرتے ہیں لوگ، ڈر کے، کسی کے منہ پہ کچھ کہہ دیا ڈر کے، اور پھر اس کی پیٹھ پیچھے کچھ کہہ دیا۔ اور بریلوی ایسا نہیں کرتے۔ بریلوی جو بھی کفر شرک بدعت کرتے ہیں وہ مائک پر، سپیکر پر سر عام اعلان کر کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اس لیے یہ منافق نہیں ہیں۔ نماز میں منافق ہیں، وہ میں بھی ثابت کروں گا۔ وہ کیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب مسجد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی یعنی کہ صرف تیری ہی اللہ کی، اور تجھ ہی سے یعنی کہ صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نماز میں یہ کہتے ہیں۔ اور جب دربار پہ جاتے ہیں تو پھر ان کس سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ کیا کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں نماز میں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی منافقت جب دربار پہ جاتے ہیں تو کرتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں کہتے ہیں کہ صرف اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دربار پہ جا کے اس کی منافقت کرتے ہیں اس الفاظ کی، پھر نبی صرف اللہ سے نہیں مانگتے، پھر دربار والوں سے بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ منافقت ہے کہ مسجد میں کچھ کہنا، دربار میں جا کے کچھ کہنا، یہ منافقت ہے، اس کے علاوہ منافقت نہیں کرتے۔ تو ان پہ جو میں نے 5 فتوے لگائے وہ میں ثابت کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 اور حدیث نمبر 216، جو بغیر دلیل کے کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ جو میرے ان پہ فتوے ہیں، وہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کہف کی 110 نمبر آیت، بریلوی سے نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں۔ انعام کی 50 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، بریلوی اس آیت کو نہیں مانتے۔ بیچ میں طویلیں کرتے ہیں مگر وہ سب بیکار ہیں، وہ بھی میں ثابت کروں گا۔ اس آیت کو نہیں مانتے کافر۔ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مختار کل نہیں، اس آیت کو نہیں مانتے۔ قرآن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، سورۃ عمران کی 44 نمبر آیت، سورۃ مجادلہ کی 7 نمبر آیت کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر، اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی 51 نمبر اور سورہ انعام کی 103 نمبر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ دل سے بھی دیکھا تھا اور خواب میں بھی دیکھا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ بریلوی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا تھا، اس آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس آیتوں کے انکار کی وجہ سے کافر۔ سورۃ فاتح میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے بھی مانگتے ہیں، اور یہ بریلوی جا کے درباروں سے بھی مانگتے ہیں۔ اور بقرہ کے 173 نمبر آیت کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام کا دینا حرام ہے، یعنی کہ 11ویں، اور بریلوی سے جائز کہتے ہیں، یعنی کہ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور بدعت جو میلاد ہے
وہ سورہ شورا کی 21 نمبر آیت ہے۔ بدعت حسنہ ہوتا ہے نبی اور صحابی کے طریقے پر چلنا، اور بدعت سیئہ ہوتا ہے مولویوں کے طریقے پر چلنا۔ یہ بدعت حسنہ نہیں کرتے، یہ بدعت سیئہ کرتے ہیں۔ اب یہ کفر شرک بدعت کرتے ہیں، کفر شرک اور بدعت۔ یہ دیکھیں، آیت کا انکار کرنا کفر ہو گیا، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ علم غیب جانتا ہے، یہ اللہ کی پاور ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی پاور ہے کہ اللہ علم غیب جانتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پاور ہے، یہ اوپر، اور یہ انہوں نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر ہے، کہ نبی بھی یہ علم غیب جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہے، نبی بھی مختار کل ہے، نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، کہ جو چیزیں اللہ سے کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دربار والوں کو ان کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی صفات میں، ذات میں بھی اور صفات میں بھی یہ شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ حاضر ناظر ہے تو کہیں نبی بھی حاضر ناظر ہے، تو یہ صفات میں شرک ہو گیا۔ اللہ علم غیب جانتا ہے، بریلوی کہتے ہیں نبی بھی جانتا ہے، تو اسی بھی صفات میں شرک۔ اللہ مختار کل ہے، بریلوی کہتے ہیں نبی بھی مختار کل ہے، یہ برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دربار والوں سے مانگ سکتے ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ اب بدعت کیا ہے؟ میلاد اور 11ویں نیا طریقہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو طریقہ ہے نا، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ علم غیب جانتا ہے، اللہ وہ مختار کل ہے، یہ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اور بریلویوں نے اس کے ہٹ کے نیا عقیدہ بنا لیا، یہ سارا بدعت ہے۔ خارجی کیسے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور منافق میں نے ثابت کر دیا نماز سے، اب میں خارجی ثابت کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات سب سے اوپر، اللہ کے برابر کسی کی ذات نہیں، اللہ کی ذات سب سے اوپر، گڈ لگ گیا۔ اور اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد دوسرے انبیاء، انبیاء کے بعد پھر صحابہ، یہ صحابہ کی ذات اس سے کم، سب سے پہلے اللہ کی ذات سب سے اوپر، پھر اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر دوسرے نبیوں کی ذات، پھر ہمارے صحابہ، پھر دوسرے صحابہ، دوسرے انبیاء کے صحابہ، اور پھر مسلمان، ایسے ایسے درجہ بدرجہ۔ پر یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو اور نبی کی ذات کو بالکل برابر کر دیا، تیر کے نشان دیکھیں برابر ہے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ بھی حاضر ناظر ہے تو نبی بھی حاضر ناظر ہے، انہوں نے برابر کر دیا۔ اب میں خارجی بتانے لگا، خارجی کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وضو کی حدود ہے، سورۃ مومن کی 28 نمبر آیت ہے، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ حدود ہے، یہ حدود ہے، یہ وضو ہے، یہ روزہ، اور یہ دار اسلام۔ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو یہ وضو کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اب وہ پیشاب کرتا ہے یا سو جاتا ہے یا ہم بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہے تو وضو کی حدود سے نکل گیا، یعنی کہ وضو اس کا خارج ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت سے کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو روزے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اب مغرب کی اذان سے پہلے جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لیتا ہے یا کچھ اور ایسا کام کر لیتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ہوگا، روزے کی حدود سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دار اسلام میں داخل ہو کے اسے تمام آیتوں اور تمام حدیثوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ کے کسی آیت یا حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو مرزئی کیسے خارج ہوئے ہیں؟ سورۃ احزاب کی 40 نمبر آیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مرزئی سے نہیں مانتے، وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی آیت کی وجہ سے پاکستانی قانون میں 1973 میں انہیں دار اسلام سے خارجی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مرزئی آیت کا انکار کر کے خارج ہو سکتے ہیں تو یہ بریلوی اتنی آیتوں کا جو انکار کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں خارج ہوں گے؟ یہ جو اتنی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یہ بھی آیت کا انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہیں، یہ ایک آیت کا انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ بھی آیت کا انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، یہ بھی آیت کا انکار ہے۔ یہ سب آیتوں کا انکار کر کے اگر کرتے ہیں تو جیسے مرزئی دار اسلام سے خارج ہیں، اس طرح بریلوی بھی ہو گئے۔ اب جیسے کہ میں نے یہ مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی مثال دے کے بات سمجھاتا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی 41 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مکری کے جال ہے نا، یہ سب سے کمزور ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ سے علاوہ لوگوں سے مانگتے نا، دربار والوں سے، یہ ان کی بھی مدد کمزور ہے۔ اور جو آیت حدیث کا یہ انکار کرتا ہے
اچھا یہ جو میں نے ابھی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ بھی مثال سے سمجھاتا ہے، عنکبوت کی 41 نمبر آیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مثال دے کے لائنیں لگا کے سمجھاتے تھے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی میں استعمال کر رہا ہوں. محمد بھی اسی طرح ہاتھ سے لکیریں لگا کے سمجھاتے تھے. کتاب فضائل اعمال صدقات، یعنی کہ کتاب فضائل صدقات صفحہ نمبر 536. اب ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وہ اس کی دلیل کیسے دوں کہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں جی ایمان لانے کے بعد کافر نہیں ہوتا، تو یہ اس کی جہالیت ہے. ابھی میں آیت سے ثابت کر دوں گا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، اب نہ عذر تراشو، یقیناً کافر ہوگے تم ایمان لانے کے بعد. یعنی کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی بندہ آیت حدیث کا انکار کرتا ہے، یا اس کا ترجمہ غلط کرتا ہے، یا اس کی مخالفت کرتا ہے، جن جن چیزوں سے کفر ہوتا ہے اگر وہ کرتا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ایسے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، ایسے وہ حرکت کی، آیت حدیث کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اگر معاف کر بھی دے، اب نہ عذر تراشو، یقیناً کافر ہو گئے تم ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد بندہ آیت حدیث کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے بریلویوں پہ فتویٰ لگایا. اگر ہم معاف کر بھی دیں ایک گروہ کو، یعنی کہ جو توبہ کر لے تم میں سے، تو وہ ضرور سزا دیں گے ہم دوسروں کو جو توبہ نہیں کرتے، دوسرے گروہ کو، اس بنا پر کہ وہ مجرم ہیں، یعنی کہ انہوں نے توبہ نہیں کی. اور یہ زیادہ تر عالم ہوتے ہیں، یعنی کہ مولوی ہوتے ہیں. اسی طرح قسم کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے وہ بات، حالانکہ ضرور کہا ہے انہوں نے کلمہ کفر، یعنی کہ کفر کی بات کی ہے. اور وہ کافر ہو گئے بعد اسلام لانے کے، یعنی کہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ ہو گئی دلیلیں. اب میں آپ کو صرف شارٹ ہینڈ ابھی سمجھا رہا ہوں. آج جو بریلویوں کی دلیلیں نا، میرا ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہے کہ بریلوی عوام کو بریلوی جاہل مولویوں کے چنگل سے چھڑانا. تو حدیث ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ مولوی کی زبان سے گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ عالم کی زبان سے گمراہ کرتا ہے. ظاہر ہے اگر کسی درزی دین کی بات کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا، کوئی لوہار کرے گا، کوئی ترخوان کرے گا، کوئی نائی کرے گا، یہ بھی پیشے کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کرے گا، کوئی وکیل جج کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا. اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے، مولوی کی عالموں کی زبان سے گمراہ کرتا ہے. تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو بریلوی مولوی ہیں نا، یہ ان کی زبان پر شیطان کام کرتا ہے، شیطان بولتا ہے ان کی زبان میں سے، ان کے دل و دماغ پر، زبان پر شیطان کا کنٹرول ہے. یہ ثابت کرنا میں نے. یہ حدیث ہے کیسے ہوتا ہے، کتاب داؤد، جے سے جلد نمبر 3، ایس سے صفحہ نمبر 463، اور ایچ سے حدیث نمبر 1181. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. داؤد کی 3 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 463. یہ دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میں شارٹ ہینڈ بتانے لگا ہوں کہ کوئی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. جو نئی بات پیدا ہوگی وہ ضلالت ہوگی، یعنی کہ گمراہی ہوگی، کل بدعت ضلالت. اچھا یہ دیکھیں آگے، اور میں تم کو عالم کی گمراہی سے ڈراتا ہوں، اس لیے کہ شیطان گمراہی کی بات عالم کی زبان سے کہتا ہے، اور کبھی منافق آدمی حق بات بھی کہہ دیتا ہے. یعنی کہ کبھی، یہ جو اصل بات یہ میں بتا رہا تھا یہ والی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان عالم کی زبان سے گمراہ کرتا ہے. اور میں ثابت کرنا ہوں کہ یہ جو بریلوی عالم ہے ان کے دل، دماغ اور زبان پر شیطان کا کنٹرول ہے. اس کی دلیل یہ کہ شیطان کا جس کی دل، دماغ اور زبان پر کنٹرول ہوگا وہ ہمیشہ آیت کی مخالفت کرے گا. اور میں تم کو عالم کی گمراہی سے ڈراتا ہوں، اس لیے کہ شیطان گمراہی کی بات عالم کی زبان سے کہتا ہے. یعنی کہ یہ میں ثابت کرنا ہوں کہ یہ بریلوی ہیں. اب وہ گمراہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر ان کی دلیل بھی دوں گا.
ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک قرآن ہے اور اتنے زیادہ ایک قرآن کے اتنے زیادہ فرقے بنے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ تو وہ آپ کو آج بتانے لگا کہ کس طرح وہ گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس ایسی کون سی دلیلیں ہیں۔ اصل میں وہ دلیلیں نہیں، طویلیں ہیں، غور سے سنیں۔ قرآن میں کچھ متشابہ آیتیں ہیں، اگر متشابہ آیتیں یا حدیثیں نہ ہوتی تو کوئی بھی کسی کو گمراہ نہ کر سکتا، اور ایک قرآن کے اتنے ترجمے نہ ہوتے کہ ایک قرآن کے مرزائیوں نے الگ ترجمہ کیا، بریلویوں نے الگ کیا، دیوبندیوں نے الگ کیا، وہابیوں نے الگ کیا، شیعہ نے الگ کیا۔ کیوں؟ ان آیتوں کی وجہ سے۔ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ مدد۔ وہی تو ہے جس نے، وہی یعنی کہ اللہ نے، جس نے یعنی کہ اللہ نے نازل کی یعنی کہ اتاری تم پر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی کہ یہ قرآن، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، یعنی کہ جو ایک الفاظ کا ایک معنی ہوتا ہے، محکم مضبوط آیت، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، یعنی کہ اصل چیز جو اللہ مقصد کہنا چاہتا ہے وہی بنیاد، وہ چیزیں محکم آیتیں، اور کچھ دوسری متشابہات ہیں۔ متشابہات ملتی جلتی، یعنی کہ ایک الفاظ کے کئی معنی ہوں گے۔ مثال ایک نور لفظ ہے، نور کا معنی روشنی بھی ہے، ہدایت بھی، اسی طرح اور بھی معنی ہے۔ تو بریلوی کیا کریں گے، اس کا ترجمہ کر لیا اپنے قرآن میں، شیعہ نے اس کا کر لیا، مرزیوں نے اس کا، وہابیوں نے اس کا، دیوبندیوں نے اس کا، اسی طرح کر کے ایک قرآن سے اتنے ترجمے بن جاتے ہیں جو کہ متشابہ آیتیں ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو فرقے نہ بنتے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ تو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان میں سے تلاش میں فتنے کی، کیا کرتے ہیں؟ فتنہ، یہ دیکھیں، فتنہ تلاش کرتے ہیں۔ ہر نیا فرقہ ایک فتنہ ہے۔ صحابہ کے فرقے سے، صحابہ کے جماعت سے ہٹ کے نئی جماعت، فرقہ، گروہ جو بھی بنے گا وہ فتنہ ہے۔ اور تلاش میں اس کی حقیقت و ماہیت کو، جب کہ نہیں جانتا اس کی حقیقت و ماہیت کو مگر اللہ، یعنی کہ سب سے پہلے ہر چیز اللہ جانتا ہے، اسے اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو پختہ کار ہیں علم میں، جو علم میں مضبوط ہیں، جنہیں مکمل علم ہے اور نتیجہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علم میں کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے، اور نہیں سمجھتے یہ نقطہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے محکم متشابہ کا، اور نہیں سمجھتے یہ نقطہ مگر دانش مند لوگ۔ نقطے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بہت پیارا شعر ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے محرم، یہ محرم، یہ دیکھیں، یہ محرم ہے۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ کیا؟ دوست۔ اور اسی کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں یہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ دشمن۔ اس میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ اور اسی طرح دین میں بھی بات کو سمجھنا چاہیے کیا نقطہ ہے، کیا پوائنٹ ہے۔ یہ دانش مند لوگ جو سمجھتے ہیں وہ ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک تو متشابہ آیتوں سے گمراہ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ قیاس رائیوں سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے گمراہ کرنے کی کیا دلیلیں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بریلوی جو آپ کو دلیلیں دیتی ہیں اصل میں وہ دلیلیں نہیں ہوتی، وہ انتہائی گھٹیا تعویلیں ہوتی ہیں جو قرآن کا ترجمہ غلط کر کے وہ کرتے ہیں۔ سورہ زری 51 نمبر، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے قیاس اور گمان سے حکم لگاتے ہیں۔ یہ جو اپنا حکم لگاتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، نبی حاضر ناظر، یہ صرف قیاس کرتے ہیں، اور یہ شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ سب سے پہلے قیاس بھی شیطان نے کیا تھا۔ اور قیاس کے بارے میں سورۃ یونس کی 36 نمبر آیت ہے، یہ دیکھیں، اور نہیں پیروی کرتے ان میں اکثر لوگ مگر غمان اور قیاس کی، حالانکہ غمان نہیں پوری کرتا ضرورت حق کی، یعنی کہ آیت کی، قیاس حق کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، حق یعنی کہ آیت حق کی ذرا بھی، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ بریلویوں کی جتنی بھی دلیلیں یا تو متشابہ آیتیں حدیثیں ہوں گی یا قیاس ہوگا۔ شیعہ کا بھی یہی حساب ہے، کیونکہ شیعہ بھی سب سے زیادہ قیاس اور متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں، متشابہ آیتوں اور حدیثوں کے پیچھے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو تمہید باندھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ آپ کو سب سمجھاؤں گا۔
یہاں تک ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ ہاں، اب یہ جو میں نے ان پہ 5 فتوے لگائے ہیں کہ بریلوی کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، تو یہ میں دلیلیں دینے لگا ہوں کہ منافقت کی تمام نیکیاں ضائع ہیں۔ سورۃ محمد کی 28 نمبر آیت، بریلوی منافقت کرتے ہیں، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، اور خارجیوں کی تمام نیکیاں ضائع ہیں۔ مستدرک الحاکم 2659 حدیث ہے۔ کفر کرنے والے کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، سورۃ محمد کی 1 نمبر آیت، اور شرک کرنے والے کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، توبہ کی 17 نمبر آیت، بدعت کرنے والے کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، کہف کی 104 نمبر آیت، یعنی کہ کفر، شرک، بدعت، منافقت اور دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں ضائع ہیں، بلکہ بریلویوں کی تمام نیکیاں ضائع ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حدیث ہے کہ جو کسی کو بغیر دلیل کے کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو دلیلیں دینے لگا کہ وہ کن کن آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور کن آیتوں حدیثوں کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی دلیلیں، اپنی دلیلیں میں کم دوں گا، اتنی اس کی بریلویوں کے مولویوں کی جتنی دلیلیں ہیں وہ میں زیادہ دوں گا، تاکہ ان کی ہر دلیل کو ریجیکٹ کروں گا، بتاؤں گا کہ اس کا اکثر مقصد یہ نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہو گیا، اب یہاں پہ نا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، جو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت یہود و نصارہ جیسے کام کرے گی۔ یہ حدیث ہے مسلم میں 3 نمبر جلد، صفحہ نمبر 556 اور حدیث نمبر 6781 کہ میری امت یہود و نصارہ جیسے کام کرے گی۔ تو انہوں نے اپنے فرقے بنائے تھے، ایک فرقوں سے زیادہ فرقے بنا لیے، قرآن کا آیت زبور انجیل کا ترجمہ غلط کر کے۔ تو یہ کام ہمارے مولوی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو فرقے بنائے ہیں ان کے عوام نے نہیں بنائے، ان کے مولویوں نے بنائے۔ اور اسی طرح ہمارے جو قرآن کے فرقے بنائے ہیں ترجمہ غلط کر کے، یہ بھی ہمارے مولویوں نے بنائے، یعنی کہ ہمارے جاہل مولویوں نے یہود و نصارہ جیسے نقش قدم پہ چلیں۔ یہ حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور میں نے 17 سال میں تحقیق کی ہے، پہلے میں بریلوی تھا، میں نے تحقیق کی ہے کہ بریلوی جو ہے نا وہ جنت میں جانے والے 72 میں سے نہیں ہیں، وہ جو 72 دوزخ میں جائیں گے ان میں بریلوی ہیں، جو ایک جنت میں جائے گا ان میں بریلوی نہیں ہے۔ وہ بھی آپ کو دلیل سے ثابت کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 اور حدیث نمبر 3992۔ اللہ نا بے انصاف لوگوں کو، جو انصاف نہیں کرتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صرف اور صرف بریلویوں کے لیے۔ تو بریلویوں سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے کہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ حق بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے مولوی آپ کو حق بتاتے ہیں یا میں حق بتا رہا ہوں۔ بس یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ بریلوی عوام جو ہے نا وہ ان کے چنگل سے چھوٹ جائے، اپنے مولویوں کے چنگل سے۔ تو اس لیے کوئی اور مجھے کمنٹ نہ کرے۔ یہ دیکھیں، اور اللہ نہیں دیا کرتا ہدایت بے انصاف لوگوں کو، یعنی کہ بے انصاف کیا ہے؟ بے انصافی ظلم ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس پر میں چاہتا ہوں کہ مجھے بریلوی عوام کے سوا کوئی کمنٹ نہ کرے، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اچھا سمجھا رہا ہوں یا غلط سمجھا رہا ہوں، یعنی کہ حق کی طرف لے کے جا رہا ہوں یا گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ فیصلہ صرف بریلوی عوام مجھے کمنٹ میں آ کے کریں، نہ شیعہ مولوی اور نہ شیعہ عوام، نہ وہابی مولوی نہ وہابی عوام، نہ دیوبندی مولوی نہ دیوبندی عوام، اور کوئی کمنٹ نہ کرے۔ یہ صرف بریلویوں کی ہدایت کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو بریلوی دیکھیں کہ میں انہیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہوں یا گمراہی کی طرف، دیکھیں کہ ان کے مولوی انہیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ گمراہی کی طرف۔ بس یہ آپ نے انصاف کرنا، اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ آپ نے طرفداری کسی کی نہیں کرنی، صرف قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں، اگر کل آپ کا مثال ہے اسلامیات کا پیپر ہو تو آج آپ کس کی تیاری کرو گے؟ اردو کی، انگلش کی کہ اسلامیات کی؟
ظاہر ہے کل اسلامیات کا پیپر ہوگا تو اسلامیات کی تیاری کرو گے، تو یہی بات ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور در حقیقت یہ کتاب ایک شرف ہے تمہارے لیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تمہاری قوم کے لیے، یعنی کہ نبی کی قوم یعنی کہ مسلمانوں کے لیے، اور ان قریب یعنی کہ قبر میں اور حشر والے دن اس کے متعلق یعنی کہ اس کتاب کے متعلق تم سے جواب دہی ہوگی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ سے قیامت والے دن جواب دہی ہوگی، جو پیپر ہوگا، جو ایگزام جو سوال پوچھے جائیں گے وہ قرآن حدیث سے ہوں گے، تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہے۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے پاس ہو گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر قرآن کے مطابق جواب نہ دیے فیل ہو گئے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 3120، قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے وہ تو جواب صحیح دے گا، اور جو اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ درباروں کو اور کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں وہ غلط جواب دے دیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل رہے ہیں، صحیح سنت کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ صحیح جواب دیں گے، جو بدعت پہ چل رہے ہیں وہ غلط جواب دے دیں گے۔ پھر ہوگا من دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تو جو قرآن حدیث کے مطابق چلے گا وہ صحیح جواب دے گا، ورنہ دوسرا خراب جواب دے دے گا۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ تو مرزئی فیل ہو جائیں گے اس سوال میں، کیونکہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح جتنے بھی فیصلے اختلافات ہوں گے قیامت والے دن اختلافات کے فیصلے ہوں گے تو وہ کہاں سے ہوں گے؟ قرآن سے ہوں گے، سورہ حج کی 17 نمبر آیت۔ اور تمام فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، تمام اختلاف کے فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، اور ہوں گے کہاں سے؟ قرآن سے۔ تمام فیصلے قرآن سے ہوں گے، سورہ نساء کی 105 نمبر آیت ہے۔ یہ متشابہہ میں نے بتا دی۔ یونس کی 39 نمبر آیت، کہ آیتوں کا انکار کرتے کیوں ہیں؟ یہ آپ کو مین وجہ بتانے لگا ہوں، کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں آیتوں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ جو بات ان کے علم میں، ان کی عقل میں نہیں نہ آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان باتوں کو، یعنی کہ ان آیت حدیثوں کو، ان باتوں کو، اللہ کی اور نبی کی باتوں کو، جو نہیں آئی گرفت میں ان کے علم کی، جو ان کے علم میں بات نہیں آتی اسے جھٹلا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل بہت کم ہے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں سوچتے، شیطان کے مطابق سوچتے۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا۔ اب اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے کہ نبی نور ہیں کہ بشر ہیں، یہ آپس میں اختلاف ہے، یعنی کہ آیت میں ہے کہ نبی بشر ہے، حدیث میں ہے کہ نور ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، اس کو حل کیسے کریں گے؟ عالم بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائیں گے؟ وہ کہیں گے جو آیت ہے کہ نبی بشر ہے وہ نبی کی ذات ہے، جو حدیث ہے کہ نبی نور ہے وہ نبی کی صفات ہے۔ اب وہ اختلاف ختم ہو گیا، اب جڑ گئی بات، ٹھیک ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا اختلاف آئے تو ان رولا پانا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی وہ کافر ہے تو وہ کافر ہے۔ اس کی حالانکہ اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس، یعنی کہ جو اختلاف ہو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو ہیں نا، ان سے دیکھ لیں، اور جو مسئلہ حدیثوں سے نہ سمجھ آئے وہ آگے عالموں سے پوچھ لیں۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دوسرا آپشن بھی بتایا، وہ کیا؟ یہ صاحب اختیار لوگوں تک، وہ صاحب اختیار جنہیں علم پر اختیار ہو تو اس کی تحقیق کرتے۔ کیا کرتے؟ اس کی تحقیق کرتے، وہ لوگ جو نتیجہ عکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ثابت کر سکتے ہیں کہ آیت اور حدیث کی مخالفت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔
وہ نتیجہ عکس کرتے ہیں، تحقیق کر کے نتیجہ عکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی، مگر تھوڑے جو بچ جاتے، کیونکہ 73 فرقوں میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہ دوزخ والے 72 اور یہ جنت والا ایک، یہ تھوڑے شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گئی۔ یہ سب سے پہلے میں آیتوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی ان کی دلیلوں کی، کہ ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ جو دلیلیں دیتے ہیں وہ سب بیکار ہیں، وہ قیاس رائیں اور متشابہات ہیں بس۔ پھر آگے بات یہ بھی ہو گیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انعام کی 159 نمبر آیت۔ بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو، یعنی کہ یہ بریلوی مولویوں نے ترجمہ غلط کر کے، شیعہ نے، مرزیوں نے، جو بھی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ حصے کر دیے اور بن گئے گروہ گروہ۔ نہیں ہے تمہیں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی واسطہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں رہے، اب دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر وہی ان کو بتائے گا کیا وہ کرتے رہے، یعنی کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی کہ متشابہ آیتوں اور قیاس رائیوں سے ترجمہ غلط کر کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں رہے ابھی۔ اب ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے نا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو یہ واسطہ بریلویوں کا ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ شیطان جاہل مولوی کی زبان سے گمراہ کہتا ہے، یہ بھی آپ کو دلیل دے دی ہے۔ آگے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، پکا مسلمان، کسی کافر کو قتل کر دے یا اسے مسلمان کر دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو کفر شرک کر رہے ہیں نا مولوی، یعنی کہ ایک تو کافر وہ ہوتے ہیں نا ہندو سکھ عیسائی یہودی، انہیں تو ہم قتل کر سکتے ہیں جنگ میں، جنگ کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، یہ جو کافر ہیں، انہیں یا تو آپ قتل کر دیں یا مسلمان کر دیں تو ان پہ جنت واجب ہو جائے گی، دوزخ حرام ہو جائے گی۔ تو پاکستان میں آپ نے کسی بھی بریلوی مولوی کو، شیعہ مولوی کو، مرزئی مولوی کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان کا قانون انتہائی درجے کا گھٹیا ذلیل ترین قانون ہے۔ تو اس لیے آپ نے انہیں قتل نہیں کرنا، کیونکہ آپ قتل کرو گے تو آپ کو یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے، شاباش نہیں دیں گے، یہ عدلیہ اور یہ پولیس آپ کو پھانسی پہ لٹکا دے گی۔ اس لیے آپ نے قتل نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف انہیں آیتیں دکھا کے مسلمان کرنا ہے۔ جب مسلمان کر دیں گے انہیں تو عوام تو مسلمان ہو جائے بھی، کسی بھی فرقے کی عوام مسلمان ہو جاتی ہے، ان کا مولوی نہیں ہوتا، کیونکہ مولوی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا۔ عوام جو ہدایت چاہتی ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ اب جو آیتوں سے غافل ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ آیتوں سے کتنے غافل ہیں کتنے نہیں، یہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو آیتوں سے غافل ہیں نا وہ دوزخی ہیں۔ اب خود دیکھیں کہ اس آیت کے مطابق آپ جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ آیتوں کو جانتے ہیں اور کتنے پرسنٹ غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کا عالم بننا ضروری نہیں، مگر عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری، عقیدے کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، نشانیاں یعنی کہ آیتاں، ان آتین غافلون، جو آیتوں سے غافل ہیں، یہی ہیں وہ لوگ کہ ٹھکانہ ان کا جہنم۔ اب دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق دیکھیں کہ اگر آپ آیتوں سے غافل تو نہیں، اگر غافل ہیں تو پھر آپ دوزخی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اگر قرآن کو جاننا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہم میٹرک بی اے ایف اے ایم اے وغیرہ کرتے ہیں تو وہ تو جائز تعلیم ہے، مگر یہ فرض ہے، اسے جاننا ضروری ہے
क़यामत में इनके सवाल होंगे, मैटर कैफ़े के सवाल नहीं होंगे, तो इसे जानना ज़रूरी है। कब्र में आपसे इससे सवाल होंगे। तो आपको दीन समझने के लिए तफसीर इब्न कसीर से अच्छी किताब कोई नहीं है। तफसीर इब्न कसीर सबसे अच्छी इसलिए कि जो हज़रत अली ने तफसीर लिखी, हज़रत इब्न अब्बास ने लिखी, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने लिखी या और आलमों ने तफसीर लिखी, वो सब तफसीरें जो है ना इकट्ठी करके वो तफसीर इब्न कसीर में रख दी हैं। इसलिए तफसीर इब्न कसीर सबसे बेहतर है, जो अभी भी खाना काबा मक्का मदीना में पढ़ाई जाती है। ये बात होगी। अब देखें हम कितने गुनाहगार हैं, हमें सिर्फ इस बात का आसरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। तो अब खुद सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे तो उम्मीद है हमारी जान छूट जाएगी, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे कुफर शिरक बिद्दत से हट के, क्योंकि कुफर शिरक बिद्दत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश भी नहीं करेंगे और अल्लाह माफ़ भी नहीं करेगा। अब जो सिफारिश करता है अगर वही शिकायत लगा दे किसी चीज़ की, तो आप खुद सोचिए आपका क्या हाल होगा। सिफारिश करने वाला अगर शिकायत लगा दे तो नबी सल्लम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से हमारी यानी कि मुसलमानों की शिकायत करेंगे। वो कौन बदनसीब लोग होंगे वो देख लें, आप देखें, आप उनमें से तो नहीं हैं। और कहेगा रसूल, ए मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने बना लिया था इस कुरान को निशाना तज़हीक और छोड़ रखा था इसे, यानी कि कुरान को छोड़ रखा था। तो ये देख लें, आप देखें, आप जो जिनकी शिकायत नबी सल्लम लगाएंगे उनमें आप तो दाखिल नहीं हो, क्योंकि आपने भी कुरान को छोड़ रखा है, कुरान को सही समझ के नहीं पढ़ते। अच्छा जी, ये तो होगी बात की तमहीद बांधने के लिए मैंने आयतें हदीसें बयान की। अब मैं बयान करने लगा हूँ किन किन आयतों हदीसों का तर्जमा जो है वो गलत करते हैं। ठीक है, कुरान की आयतें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गया, आज मसला होने लगा। आज ये मसला नंबर वीडियो जो होगी आज 6ठी वीडियो है और मसला नंबर 2 है, यानी कि कल मैंने आपको समझाया था मसला नंबर 1। कल मैंने आपको मसला नंबर 1 समझाया था कि नबी सल्लम बशर हैं या नूर। तो नबी की क्या साबित हुआ कुरान हदीस के, नबी की ज़ात बशर है, सिफ़ात नूर है। ठीक है, कि दोनों की दलीलें मिलती हैं। आयत से साबित होता है कि नबी बशर हैं, वो नबी की ज़ात है, और हदीस से साबित होता है कि नबी नूर है, वो नबी की सिफ़ात है। ठीक है, ना हम आयत का इनकार करेंगे ना हदीस का, वरना काफिर हो जाएंगे। आज मसला नंबर 2 समझाऊंगा। ये मसला नंबर 2, ये क्या है? बरेलवी 8 आयतों का इनकार करते हैं 8 मसलों पर। तो आज मसला होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियार कुल हैं या नहीं। इस पे आज ये वीडियो अब शुरू होने लगी। इस तरफ है बरेलवियों की दलीलें, बरेलवियों की दलीलें ये हैं, ये बरेलवियों की आयतें, ये उनकी हदीसें। ये देवबंदियों की दलीलें ये हैं, ये उनकी आयतें, ये हदीसें। देवबंदी यानी कि मैं, बरेलवी, इन्हें गलत साबित करना मैंने। नबी सल्लम की हदीस है कि बगैर दलील के किसी को काफिर कहोगे तो खुद काफिर हो जाओगे, इसलिए मैं इनकी तमाम दलीलें दूंगा। चले हम शुरू करते हैं। ये बात ज़हन में रखनी कि वो मुतशाबिह आयतों हदीसों से गुमराह करते हैं और क़यास राइयों से गुमराह करते हैं, जैसे मैंने कुरान में पहले बताया। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वो किस आयत का इनकार करते हैं, नहीं उनके पास दलीलें क्या है। पहले मैं बरेलवियों की दलीलें दूंगा कि जो उनका दलीलें देते हैं उनसे वो मकसद हल नहीं होता, जो उनका दावा है उनके दावे के मुताबिक दलील नहीं है, ये साबित करूंगा। और फिर अपने दावे के मुताबिक दलील साबित करूंगा कि हमारा जो दावा है उसके मुताबिक कुरान हदीस की दलीलें परफेक्ट हैं, और उनका दावा उनकी दलीलों के मैच नहीं करता। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं नबी सल्लम मुख्तियार कुल हैं, तो उनके पास दलील क्या है? एक दलील तो ये है ना कि नबी सल्लम वादी ताफ में गए तो उन लोगों ने नबी सल्लम पर पत्थर बरसाए, अस्तगफिरुल्लाह, और नबी सल्लम को ज़ख्मी कर दिया, और नबी सल्लम के जो खून मुबारक था वो इतना यानी कि बहा के नबी सल्लम के पाँव तक आ गया। अच्छा, तो इसकी दलील इनाम की 57 से करते हैं।
انعام کی 57 یہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی طاف میں گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک پاؤں تک آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں، جو یعنی کہ فرشتوں کو بھیجا جن کی پہاڑوں پر ڈیوٹی تھی، جو اس فرشتوں کو بھیجا جن کی پہاڑوں پر ڈیوٹی تھی، تو انہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ ان پہاڑوں کو جوڑ دیں اور وادی طاف ہے جنہوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہے، یہ ان کے اندر کچل دیا جائیں، دو پہاڑوں کے اندر کچل دیا جائیں۔ یہ دلیل ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہیں۔ تو یہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سارا اختیار نہیں دیا تھا، کچھ وقت کے لیے جزوی اختیار تھا، کچھ وقت کے لیے صرف اسی وقت کے لیے، اور جزوی تھا کہ صرف وہ دو اس پہاڑوں کی بات ہو رہی، وہ جو دو پہاڑ تھے، تمام دنیا کے پہاڑوں کی نہیں۔ یہ صرف وادی طاف والوں کو جنہوں نے زخمی کیا تھا انہیں کچلنا تھا، تمام دنیا کو کچلنا نہیں تھا۔ یہ جزوی اختیار ہے۔ تمام دنیا کو کچلنا ہوتا تو پھر آپ کہتے، اور سمندر کو، پانی کو، ہوا کو، ہر چیز کا اختیار دیا ہوتا تو پھر کہتے کہ کل مختار ہے۔ زندگی موت کا بھی اختیار دیا تو پھر کل مختار ہوتا ہے۔ یہ جزوی اختیار سے کوئی کل مختار نہیں بن جاتا۔ جزوی اختیار وہ بھی کچھ دیر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو بخاری مسلم سے ثابت آپس میں جمع اتفاق کیا ہے کہ یعنی وہ اس حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، کیا یوم احد سے بھی کوئی شدید دن آپ پر گزرا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم سے سخت ترین مجھے تکلیف جو مجھے پہنچی وہ یوم عقبہ میں پہنچی، جب کہ میں نے ابن عبدیہ لیل پر اپنے کو پیش کیا تو دعوت اس نے منظور نہیں کی۔ میں نہایت غمگین ہو کر چل پڑا، مقام کرین سالب میں آ کر میرے حواس ٹھیک ہو گئے، اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر میرے اوپر چھایا ہوا ہے، اس میں جبرائیل دکھائی دے رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا محمد یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، تمہاری قوم نے جو تم سے کہا اللہ نے سن لیا۔ ملک الجبال یعنی کہ جن کی ڈیوٹی پہاڑوں پہ ہوتی ہیں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجے ہیں تاکہ تم جو چاہو، یعنی کہ جو چاہو، کن کو؟ صرف پہاڑ والے فرشتوں کو، تمام دنیا کو نہیں، جن کی آسمان پہ ڈیوٹی ہے، جن کے زمین پہ ڈیوٹی ہے، جن کے تابع ہوا کی ہوئی ہے، زندگی موت جن کے تابع کی ہوئی ہے، یعنی کہ فرشتوں کی جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی، ان کو نہیں، صرف پہاڑ والے، اس کو حکم دو۔ ملک الجبال نے بھی آواز دی اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ اگر تم حکم دو یہ دو پہاڑ تمہاری قوم پر گرا دوں۔ یعنی کہ اختیار کیا تھا؟ صرف دو پہاڑوں کا، تمام پہاڑوں کا اختیار نہیں تھا، تمام زمین پہ اختیار نہیں دیا ہوا تھا، دو پہاڑوں کا اختیار یعنی کہ جزوی اختیار تھا کچھ دیر کے لیے۔ اور جو جزوی دلیل تھی ان پہ یہ کہتے ہیں بریلوی اس سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل مختار تھے، کل مختار ہیں، یہ ان کی دلیل بیکار ہے کیونکہ تمام چیزوں پہ اختیار نہیں تھا، صرف ایک وقت خاص تھوڑے وقت کے لیے دو پہاڑوں کے لیے، اور صرف انہی قوم کو غرق کرنا تھا، تمام دنیا کو نہیں، تو اس لیے تمام اختیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کافروں کی نسل میں سے ایسے لوگ بھی پیدا کرے گا جو مومن نکلے اور کسی کو اللہ تعالیٰ شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ لیں، تو اس میں کیا اختیار ہے؟ وہی جزوی، تو اس سے کوئی دلیل نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہے، تو اس میں سے ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہے۔ دلیل کچھ کہہ رہی ہے، دعویٰ ان کا کچھ ہے، کہا دعویٰ کل مختار کا، اور دلیل میں کل مختار کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک دلیل میں نے اللہ کے حکم سے ریجیکٹ کر دی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہو گیا، اس کی دلیل دے دی۔ اب بریلوی کہتے ہیں جو اللہ اور محمد چاہے وہی ہوگا، تو یہ کہاں پہ لکھا ہوگا؟ کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے خلاف میں آپ کو ابھی حدیث دکھاتا ہوں۔ یعنی کہ بریلوی کہتے ہیں جو اللہ
چاہے اور محمد چاہے وہی ہوگا، یہ بریلوی کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں شرک ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 20 میں اس کی تفسیر میں ہے۔ سورۃ بقرہ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، یہ کہا تھا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فوراً اصلاح کر دی۔ تو ابھی بریلوی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی یہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہے جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ تو دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، یہاں بھی وہابی بھی کہتے ہیں، مگر یہاں پہ وہابیوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی کیونکہ میں انہیں حق پہ نہیں سمجھتا۔ یہاں جو ہماری دونوں کی بات ہو رہی ہے، میں یعنی کہ دیوبندی اور میرے مخالف جو بریلوی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور نبی چاہے، تو ایسا کہنا تو شرک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، تو آئندہ انہیں باز آنا چاہیے۔ یہ بھی ان کی دلیل میں نے رد کر دی، جو کہتے ہیں اللہ چاہے اور نبی چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اب ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات عطا کر دیے تھے، تو دلیل کہاں پہ؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان کی مخالفت پر جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ ذرا غور سے دیکھیں۔ وہ دلیل ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہے وہ کافر ہے۔ یہ اعراف کی، یہ ان کی دلیل، ان کی یہ دلیل رد ہونے لگی جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اختیار عطا کیا گیا، عطائی اختیار ہے، کوئی عطا نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اپنی تعریف کرے، اس نے کفر کیا اور اس کا عمل سلب کر لیا جائے گا۔ یہ ہوگی ایک بات، ایک بات یہاں تک، یا میں جو بتانے لگا ہوں یہاں سے شروع ہونے لگی۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی کوئی حکومت یا قدرت یعنی کہ کوئی اختیار کسی قسم کا، کل مختار ہونا، حاضر ناظر ہونا، مدد کرنا کسی کی غیبی یعنی کہ مفوق الاسباب مدد کرنا، منتقل کر دی، تو اس نے کفر کیا۔ یعنی کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار عطا کر دیا تو وہ کافر ہو گیا، غور سے دیکھیں۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی کوئی حکومت یعنی کسی کوئی چیز کا اختیار دے دیا، قدرت، کوئی طاقت، کوئی اختیار منتقل کر دی ہے، تو اس نے کفر کیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ان کی دلیل ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز اختیارات عطا کیے گئے، ان کی کوئی دلیل نہیں۔ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز اختیار دے دیا کسی چیز کا، تو وہ کافر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نام کسی ولی اللہ کو کوئی اختیار دیا اور نہ نبی کو۔ یہ ان کی تینوں دلیلیں ریجیکٹ ہو گئی۔ اب ان کی پھر آگے بھی دلیلیں ریجیکٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ابن ماجہ میں ان کی دلیل ہے، اے سے ابن، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوگا میرا، آپ سمجھنا آپ نے اس بات کو، جیسے میں نے لکھا ہوگا نا ایس کا مطلب ہوگا سورت انعام، اور اے لکھا ہوگا، اے کا مطلب ہوگا آیت، یعنی کہ اے آیت کی 57 اور 58، یہ اس میں تفسیر میں ہے، تے سے یعنی کہ ٹی سے تفسیر، یہ آیت حدیث نہیں۔ یہ کتاب لکھا ہوگا، اس میں کتاب کا نام ہوگا، یعنی کہ اے سے ابن، میم سے ماجہ، ابن ماجہ۔ یہ جلد لکھا ہوگا، یہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہ صفحہ لکھا ہوگا، صفحہ نمبر 410 ہے۔ یہ ایچ لکھا ہوگا، ایچ نمبر حدیث ہے 4317، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کریں گے، یہ حدیث ان کی جو، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے دعوے کے مطابق فٹ بیٹھتی کہ نہیں۔ دعویٰ ہے کہ نبی کل مختار ہے، تو دیکھتے ہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میرے پاس تو دلیلیں ہیں، آپ کو صرف گمراہ ہی کرتے ہیں۔ یہی دلیلیں میں دینے لگا ہوں آپ کو، ان کی ساری دلیلیں ایک ایک کر کے ریجیکٹ کروں گا۔ ابن ماجہ جلد نمبر 3، یہ ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ 410، صفحہ 410، یہ دیکھیں،
ان کی حدیث نمبر کیا ہے؟ 410 میں حدیث نمبر ہے 43-17. یہ دیکھیں، یہ ان کی دلیل ہے. اس دلیل سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کل مختار ثابت نہیں ہوتا. عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مالک نے آج کی رات مجھ کو کون سی 2 باتوں میں اختیار دیا؟ صرف 2 باتوں میں، تمام دنیا کی باتوں میں نہیں، صرف 2 باتوں میں بھی دیکھنا ہے، کیونکہ کل نہیں ہے، یہ صرف 2 ہیں. ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو اب دونوں جانتے ہیں، تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی بتائیں گے تو صحابہ بھی جان لیں گے. آپ نے فرمایا پروردگار نے مجھ کو اختیار دیا. کیا اختیار دیا؟ یا میں تیری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. یعنی کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی یہاں تو میں تمہاری امت کو آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اور دوسرا، یا تو شفاعت کی اجازت لے لے، یعنی کہ تمام کی سفارش کی اجازت. یا تو آدھی امت جنت میں داخل کر دیتا ہوں، تو یہاں پہ تمام کی سفارش کی اجازت لے لے. میں نے شفاعت کو اختیار کیا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہم کو آپ کی شفاعت نصیب کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ تو ہر مسلمان کے لیے ہوگی. یعنی کہ ہر مسلمان کے لیے. لفظ غور سے دیکھنا ہے، لفظ مسلمان ہے. اور بریلوی کفر شرک بدعت کرتے ہیں وہ مسلمان ہرگز نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے جو کفر شرک بدعت نہیں کرے گا. بریلوی نام رکھنے سے کافر نہیں ہوگا. اگر کسی کو اپنا نام وہ بریلوی رکھتا ہے مگر وہ کفر شرک بدعت نہیں کرتا تو اس کو 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. یعنی کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہیں. ٹھیک ہے، کل مختار ہوتے تو تمام کو، آدھی کو نہیں، تمام کو جنت میں لے کے جاتے. اور تمام صرف ابھی امت کی بات ہو رہی ہے. تمام اختیار ہوتا تو یہودی کو بھی جنت میں لے جاتے، عیسائیوں کو بھی لے جاتے، بت پرستوں کو، ہندوؤں کو لے جاتے، ہندو سکھ عیسائی یہودی سب کو لے جاتے اگر تمام اختیار ہوتا. تو یہاں صرف امت کی بات ہو رہی ہے. آدھی کو جنت میں لے کے جانا ہے یا سب کی سفارش کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سب کی سفارش کروں گا. یہ ایک دلیل ہوگی، اس سے ثابت نہیں ہوتا. دعویٰ ان کا کل مختار ہے اور اس دلیل سے کل مختار ثابت نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ بھی ان کی دلیل جو نا میں نے دلیل دے دی، ریجیکٹ کر دی. 11 میں بھی یہ اس طرح کی دلیل ہے. ابن ماجہ کی صفحہ 107 11 نمبر، یہ دیکھیں، اس میں بھی اسی طرح کی دلیل ہے. یہ ایک دلیل دیتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار ملا کہ یا میں شفاعت کروں یا میری آدھی امت کو جنت ملے اور آدھی دوزخ میں جائے. تو میں نے شفاعت کو اپنایا کیونکہ وہ تو عام ہوگی، کافی ہوگی. اور تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوگی؟ نہیں، وہ ان سب سے پہلے ہوگی جو گناہ گار، خطا کار اور قصوروار ہوں گے. کیا؟ گناہ گار، خطا کار، قصوروار ہوں گے. یعنی کہ کفر شرک بدعت کے لیے نہیں ہوگی. وہ ابھی دلیل دیتا ہوں. یہ دیکھیں، شفاعت کی ایک حد مقرر کی ہوئی، اور جو حد ہے وہ کس پہ؟ کافر شرک بدعت پہ نہیں ہے. یہ جب میں اپنی دلیلیں دوں گا تب بات کروں گا. ابھی تو میں ان کی دلیلیں ریجیکٹ کر رہا ہوں. یہ بھی دلیل ہوگی. ان کی پھر ایک اور دلیل ہے، اس سے بھی کل مختار ثابت نہیں ہوتا جو ان کا دعویٰ ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے کل مختار، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کسی سے بھی کل مختار ثابت نہیں ہوتا. جزوی 1-2 بار مخصوص وقت کے لیے، تو اس سے کل مختار نہیں ثابت ہوگا. کل مختار صرف اللہ کی ذات ہے. اب ان کی تیسری دلیل ہے ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642. ترمذی یہ دیکھیں، ترمذی 642 صفحہ. یہ صرف قیاس رائیاں کرتے ہیں، اصل میں یہ دلیلیں ہوتی نہیں ہیں، یہ صرف ان کی قیاس رائیاں ہیں. اس میں حدیث نمبر ہے 1594. یہ 1594 یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہیں. تو یہاں پہ ان کا دعویٰ جو اس کے مطابق دلیل فٹ بیٹھتی نہیں.
تو یہ دلیل ان کے کسی کام کے نہیں، نہ اللہ کی نظر میں مانی جائے گی اور نہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ یہ دلیل پر مکمل ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیاوی زندگی کی زینت کو اختیار کر لے، یعنی کہ جتنا چاہے جی لے اور جتنا چاہے دنیا کے فائدے لے لے، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والی چیزوں کو اختیار کر لے، یعنی کہ چاہے تو زندگی میں جتنی چاہے زندگی جیے اور یہ اختیار ہے، چاہے تو یعنی کہ فوتگی کو قبول کر کے اللہ کے پاس آ جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ ہم اپنے آباؤ اور امہات کو آپ پر قربان کرتے ہیں، اپنے باپ اور ماؤں کو آپ پر قربان کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر تعجب کرنے لگے۔ اب حضرت ابو بکر تو سمجھ گئے تھے کیا مقصد ہے، کہ ابھی زندگی اور جینی چاہتے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں، اور لوگ کہنے لگے کہ اس شیخ کو دیکھو، یعنی کہ حضرت ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے متعلق بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی اور اخروی زندگی میں سے ایک چیز اختیار کرنے کے لیے کہا۔ کیا؟ صرف ایک چیز، یہاں پہ ایک چیز اختیار ہے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں بریلوی کہتے ہیں جی کل مختار، تمام چیزوں پہ اختیار ہے، تو ان کی دلیل بیٹھتے نہیں ہے، یہ صرف اختیار کا لفظ دکھاتے ہیں اور عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں، نہ آگے دکھاتے ہیں نہ پیچھے دکھاتے ہیں کہ جو ان کا دعویٰ ہے کل مختار وہاں پہ تو بیٹھ نہیں، یہاں پہ صرف ایک چیز ہے۔ تو ایک چیز اختیار کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، چنانچہ حقیقت میں اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیا گیا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا ایک بندے کو اختیار دیا گیا، تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور دوسرے ابھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ تو حضرت ابو بکر ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دوستی کا حق ادا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر اس کے مصداق ہوتے۔ یعنی کہ شیعہ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے دوستی کرتے ہیں اور شیعہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی کہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا عقیدہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کدھر جا رہا ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن اسلام کی اخوت ہی کافی ہے، یعنی کہ بھائی چارہ ہی کافی ہے۔ سنو مسجد میں ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ کوئی کھڑکی نہ رہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبی میں جو دوسری کھڑکی ہیں وہ بند کر دو، صرف حضرت ابو بکر کی طرف جو دروازہ کھڑکی کھلتی نا صرف اسے جاری رکھنا۔ اس سے مراد وہ کھڑکی ہیں جو لوگوں نے مسجد میں آنے جانے کے لیے بنائی تھی، یہ مسجد میں کھلتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ایک چیز پہ اختیار دیا تھا، چاہتے ہو ابھی زندگی اور گزارے ہیں، چاہی تو واپس آ جائیں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی زندگی گزارو تب واپس آنا، نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ ایک جزوی اختیار تھا، اس سے اگر کوئی کل مختار ثابت کرے تو وہ جاہل ہے، اس سے زیادہ اسے کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی دلیل جو ہے نا بیکار ہے، یہ میں نے دلیل آپ کو ان کی دلیل دے دی کہ اس سے یہ وہ ثابت کرتے ہیں جس سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ آگے مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، وہی 2 پہاڑوں والی، اگر وہ آپ کو پہلے تفسیر ابن کثیر میں دکھائیے، اب مسلم میں دکھاتا ہوں۔ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 685 کہ 2 پہاڑوں کو اختیار دیا گیا، 685۔ تبلیغ کرنے کا اصل اصول ہوتا ہے کہ مخالفوں کی دلیل بتائی جائے، چھپائی نہ جائے، ان کی دلیل بتا کے اسے دلیل سے ریجیکٹ کیا جائے، تب جو ہوتا ہے اصل علم، تب لوگوں کو ہدایت آتی۔ جب ان کی دلیل کو ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کی عوام ان کا پیچھا کیسے چھوڑے گی؟ جب تک ہم ان کی عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے مولوی آپ کو غلط دلیلیں دے رہے ہیں، جب یہ ثابت کریں گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں ان کے مولوی غلط ہے، جو ان کی دلیلیں وہ قیاس رائے ہیں یا متشابہ ہیں۔ یہ بھی وہی واقعہ مختصر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کی بات اور ان کا آپ کو جواب دینا سن لیا اور آپ کے پاس پہاڑوں پر مامور فرشتوں کو بھیجا، یعنی کہ وہی 2 فرشتوں کو بھیجا۔
تاکہ آپ اسے اس کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں، جو چاہیں. اب جو چاہیں کا مطلب تمام اختیار نہیں ہے، صرف پہاڑوں پر جو فرشتے مقرر تھے، جس فرشتوں کی ڈیوٹی پہاڑوں پر تھی وہ تھے، تمام فرشتے نہیں تھے، صرف وہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے. اور صرف انہی جو پہاڑ جنہیں کچلنا تھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا تھا، صرف انہیں کچلنا تھا، پوری دنیا کو نہیں کچلنا تھا. تو اس لیے تمام صرف پہاڑ والے فرشتوں کو تابع کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. تمام زمین آسمان کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، تمام فرشتوں کو، تمام جنات کو تابع نہیں کیا تھا. اس لیے تمام زندگی موت کا اختیار نہیں دیا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار نہیں ہے، جزوی اختیار ہے. بس مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے کہا، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اللہ نے آپ کو قوم کو گفتگی سن لی اور میں پہاڑوں پر مامور فرشتہ ہوں، اور مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ اپنے معاملے میں جو چاہیں مجھے حکم دیں. کس معاملے میں؟ اپنے معاملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تکلیف دی اس معاملے، صرف ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، سب کی نہیں. اگر آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کو ان پر بچھا دوں، یعنی کہ انہیں کچل دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہاں بھی جزوی اختیار ہے. یہ بھی دلیل دیتے ہیں بریلوی. ان کی دلیل، دعویٰ ان کا نبی کل مختار ہے اور دلیل یہاں پہ جزوی اختیار کی ہے. ان کا دعویٰ دلیل سے میچ نہیں کرتا، یہ عوام کو صرف گمراہ کرتے ہیں. یہ بھی دلیل ہو گئی. یہ میں نے ان کی تمام دلیلیں دی ہیں جس سے یہ دعویٰ کرتے ہیں. اگر ان کو پاس کوئی اور بھی دلیل ہو تو وہ لے آئیں، میں انشاءاللہ انہیں ثابت کر دوں گا کہ وہ متشابہہ آیتیں حدیثیں ہیں یا قیاس رہی ہیں، جیسے یہ ثابت کیا. یہ تو ہو گئی ان کی دلیلیں بریلویوں کی. اب جو ہماری دلیلیں وہ قرآن حدیث کے مطابق ہیں. اسے دنیا کا کوئی آدمی ریجیکٹ کرے تو بتائے. دنیا میں جو سزا وہ کہے گا وہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جو سزا چاہے، سزا کی کوئی حد نہیں، جو وہ سزا چاہے وہ مجھے دے، مجھے منظور ہو ہر لحاظ سے. یہ دیکھیں، اب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نبی کل مختار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کل مختار ہے. یہ ان کی دلیلیں جزوی تھی، متشابہہ تھی، قیاس رائیاں تھی، میں نے ریجیکٹ کر دی. اب یہ قرآن سے اپنی دلیلیں دینے لگا ہوں کہ ہم کہتے ہیں دیوبندی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار نہیں، صرف اللہ کل مختار ہے. ان کو کوئی ریجیکٹ کر کے بتائے تو مانے. چلیں جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضح دلیلیں دوں گا، واضح، جس کا ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا، قیاس نہیں کرنا پڑے گا. واضح دلیلیں لکھی ہوں گی. اعراف 188. یہ لیں. اب غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ دیکھیں، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نقطہ والا کاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یا تمام لوگوں کو کوئی بات کہنی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے بات کہنی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی کہہ دو. ٹھیک ہے، کہہ دو نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا فائدہ نقصان کرنے کا تو دور کی بات ہے نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فائدہ نقصان بھی نہیں کر سکتے، مگر جتنا اللہ چاہے اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی نقصان ہوگا. یہ آیت ہے، غور سے دیکھنا، یہ آیت ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں. اور اگر ہوتا مجھے علم غیب، علم غیب ہے نہیں، یہ لفظ اگر ہوتا مجھے علم غیب تو ضرور حاصل کر لیتا میں بہت فائدے اور نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی نقصان.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو جب بھی کوئی نقصان پہنچا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے علم غیب جانتے تو کبھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ عام بندہ نقصان کی طرف نہیں جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عقل مند ہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ تمام نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے خبردار کرنا، بس اختیار اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اور خوشخبری سنانے والا ان لوگوں کو جو میری بات مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں کہ کفر شرک بدعت نہ کرو، اور خوشخبری سنانے والے ہیں مسلمانوں کو، کن کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، یعنی کہ مسلمان۔ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ واضح آیت دیکھ لیں، واضح، کوئی میں نے ترجمہ نہیں لکھا ان کے، یعنی کہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ حوالہ کچھ دیتے ہیں جزوی کا اور دعویٰ ان کا کل کا ہوتا ہے، یہ دیکھیں بالکل واضح ہے۔ محکم آیتوں کی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل پرفیکٹ ترجمہ ہوا ہوتا ہے۔ وہ تو جو بریلوی متشابہ آیتیں کا بیان کرتے ہیں ان سے ترجمہ غلط کرنا پڑتا ہے، وہی ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل مختار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ دلیل ہو گئی۔ اب سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تمام اختیارات، نبی کے پاس کوئی اختیارات نہیں، یہ ہم آیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کہے کہ نبی کے پاس اختیار ہے، آیت میں لکھا ہو، تو پھر ہم بھی مانیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو قرآن کا انکار ہوگا، جو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن میں لکھا نہیں اختیار، ہم بھی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اختیار۔ اب یہاں پہ کہ اللہ کے پاس تمام اختیار ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 31، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تمام اختیار ہیں۔ یہ دیکھیں، اور واقعہ یہ ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اختیار سارا، اللہ کے امر حکم سب اللہ کا ہے، کیا؟ جمی، یعنی کہ سارا جمع جتنا بھی حکم ہے وہ سارا اللہ کا ہے، اللہ کے پاس تمام اختیار ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اب اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، یہ ہوگی اللہ کی ذات اتنی بلند ہے، یہ ہوگی اللہ۔ یہ دیکھیں جیسے پہلے میں نے آیت سے آپ کو سمجھایا تھا، یہ دیکھیں یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات کے پاس اختیار ہے۔ اب کہیں کہ نبی کے پاس بھی اختیار ہے تو برابر ہو گیا۔ اب ہم نبی، یہ بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، پھر دوسرے نبیوں کا، پھر ہمارے صحابہ کا، بھی دوسرے صحابہ کا، نبیوں کے صحابہ کا، پھر مسلمانوں کا۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے بعد کوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو دلیلیں ہم نے دے دی، یہ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے، عربی بھی بالکل واضح سمجھ آتی ہے، جمی یعنی کہ سب جمع، تمام اختیارات۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق، یہ متشابہ نہیں محکم ہے۔ اب یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار دے دیا ہوا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، یہ ہماری دلیل ہے۔ پہلے بھی دی، یہ بھی دوبارہ ہم اپنی دلیلوں میں دینے لگا ہوں، یہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا۔ اعراف کی 54 نمبر، اعراف کی 54، یہ دیکھیں، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی حکومت یا قدرت کو، یعنی کہ کوئی طاقت، علم غیب کی طاقت یا حاضر ناظر کی طاقت یا مدد کرنے، مفوق الاسباب مدد کرنے کی طاقت منتقل کر دی تو اس نے کفر کیا۔ اس لیے ہم ساری ذات صفات اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر نہیں ٹھہراتے کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار عطا نہیں کیا۔ جزوی کی بات نہیں کر رہا، کل کی بات کر رہا ہوں۔ جزوی تو دیے ہوئے، دیکھیں مجھے جزوی اختیار دیا ہوا ہے، میں چاہوں تو اسے توڑ دوں، چاہوں تو کسی کو دے دوں، یہ تو جزوی اختیار ہے نا، مگر بات کل مختار کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ بھی دلیلیں ہو گئی، یہ بھی ہو گئی کہ کوئی اختیار نہیں دیا۔ جو کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار عطا کیا ہے، یعنی کہ جو بریلوی کہتے ہیں عطا کیا، تو وہ کافر ہیں، یہ میں نے آپ کو دلیل دی ابھی۔ سورۃ اعراف کی 54 نمبر آیت میں تفسیر حدیث ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز کو حلال حرام بھی خود سے نہیں کر سکتے،
یہ کام سارا اختیار اللہ کا ہے، نبی کا کام صرف بتانا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کو سورہ تحریم سے ثابت کرتا ہوں، حلال اور حرام کرنا نبی کا کام نہیں ہے، دین بنانا اللہ کا کام ہے، نبی کا کام صرف بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، یہ حرام کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سورہ تحریم، چھیاٹھ نمبر پہ، 66 نمبر سورت۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کر سکتے، اللہ ہی دین بناتا ہے، اللہ ہی چیز کو حلال اور حرام کرتا ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بتانے والے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے نا تنبیہ کر دی، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم، کیا کیوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں حرام کیا آپ نے، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے، یعنی کہ اللہ حلال کرے تو نبی حرام نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی کہ تمام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے، کیا چاہتے ہو تم اس سے خوشنودی اپنی بیویوں کی، اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ سے لغزش ہوئی، ایل سے لغزش، یہ آپ سے لغزش ہوئی اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اسے لغزش کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے ہیں، گناہ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے بندہ کرتا ہے، اور لغزش وہ ہوتی ہے جو کسی کے بہکانے سے، کسی کے جھوٹ بولنے سے آدمی جو نا وہ کر جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس آیت کی شان نزول پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس آیت کو بظاہر دیکھیں گے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ شیعہ یہ جو ہیں وہ اس کا غلط ترجمہ لیں گے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کی عصر کی نماز جب پڑھتے تو اماں زینب کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ ان کے گھر جا کے شہد پیتے تھے۔ اب جو حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور حضرت حفصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہیں ابو بکر کی بیٹی، حضرت حفصہ نبی کی بیوی ہیں عمر کی بیٹی، ان دونوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت زینب کی طرف جاتے ہیں تو ہم ایسا کہیں گے کہ روزانہ شہد پینے جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ مبارک سے نا اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے کیا پیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں نے شہد پیا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں بدبو آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ ایک فطرتی عمل ہے کیونکہ وہ آپس میں سوتن تھیں، حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، یہ سب سے سوتنے، اور سوتنوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، انسان ہے، انسانی فطرت ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ کے ان کی رہنمائی کر دی، پھر انہوں نے ایسا کوئی آئندہ کام نہیں کیا۔ اگر وہ جانتے ہوتے کہ نبی علم غیب جانتا ہے تو پھر یہ ایسا کرتے ہی نہ۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، شہد پی کر واپس حفصہ کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا جی، ان دونوں نے آپس میں اصلاح کی تھی کہ جن کے پاس بھی آئیں گے نا ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے سے نا گوند کی نا بدبو آ رہی ہے۔ اچھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے تو نا بدبو آ رہی ہے آپ کے یعنی کہ منہ سے، تو آپ نے کیا کھایا پیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو حضرت زینب سے شہد استعمال کیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، میں شہد کو حرام کرتا ہوں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے حقیقت میں شہد حلال ہے اور اس میں بدبو بھی نہیں آتی، یہ تو سوتن ہونے کی وجہ سے جو انسان لغزش کر جاتا ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں معاف بھی کر دی ان کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لغزش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے تو نہیں اسے حرام کیا تھا، انہوں نے مس گائیڈ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مس گائیڈ پہ آ گئے، کیونکہ نبی غیب تو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ان کی وضاحت کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہیں کر سکتے کسی کو نا، یہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار نہیں ہے، حلال اور حرام اللہ کرتا ہے۔
نبی سے کام صرف بتانا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب یہ نساء کی 91 نمبر آیت ہے۔ جیسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کے پاس کل اختیار ہے، جزوی لفظ اختیار دیکھ کے وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کل اختیار کا، تو اس طرح تو اور لوگوں کے پاس بھی اگر اسی طرح ہی دعویٰ کرنا شروع کر دیا تو پھر اور لوگ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی ہم بھی کل مختار ہیں۔ یہ دیکھیں، اور نہ روکے ہاتھ اپنے جنگ سے تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تم کو ان پر کھلا اختیار۔ کیا دیا؟ کھلا اختیار، کہ جب مجاہدین کو کھلا اختیار دیا کہ جب کافروں سے جنگ ہو تو آپ کو کھلا اختیار کہ انہیں قتل کر دیں۔ تو اس کھلے اختیار کا مطلب لیں گے نہیں، اس کا مطلب تمام اختیار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کہ پھر مجاہدین کو تمام اختیار ہے۔ تو غور سے دیکھنا پڑے گا، یہاں پر صرف بات کافروں سے قتل کی ہو رہی ہے، تو جنگ میں کافروں کو قتل کرنے کا اختیار ہے کہ ان پہ کھلا اختیار کہ انہیں قتل کر دو جو جنگ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسی دلیلوں سے اختیار سے تمام اختیار مانا جائے گا تو وہ تو پھر مجاہدین بھی کل مختار ہو گئے، حالانکہ انہیں صرف جنگ پر کافروں کو قتل کرنے کا اختیار دیا، جو جنگ نہیں کرتے انہیں قتل کرنے کا اختیار نہیں دیا، جو دوسرے مسلمان ہیں انہیں بھی قتل کرنے کا اختیار نہیں دیا، ہوا پانی ہر چیز پہ اختیار نہیں دیا، صرف جنگ میں کافروں کو قتل کرنے کا اختیار دیا۔ تو اگر جیسے یہ بریلوی اختیار نکالتے ہیں اس طرح، تو پھر مجاہدین جو ہو گئے وہ بھی کل مختار ہو گئے، ان کا بلکہ واضح، تو کتنا واضح ان کے الفاظ ہے کھلا اختیار۔ کھلا اختیار سے تو جس طرح مرضی گمراہ کر سکیں، کتنا اہم لفظ لکھا ہوا ہے، آرام سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، مگر مطلب یہ نہیں ہے صرف جنگ کا مطلب ہے، یہ بھی دلیل ہو گئی۔ اب بقرہ کی 100، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، جو کہتے ہیں نا بریلوی، کہ بریلوی کہتے ہیں جو اللہ اور محمد چاہے وہی ہوگا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث ہے سورۃ بقرہ کی 2122 تفسیر میں ہے کہ جو کہے اللہ اور محمد چاہے وہ کافر ہے۔ پہلے بھی دی دلیل، اب دوبارہ پھر آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ پہلے میں نے دلیل دی تھی اس طرف کے حوالے سے، اب دیوبندیوں کی دلیل دے رہا ہوں کہ دیوبندیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ بریلوی کہتے ہیں جو اللہ اور محمد چاہے وہی ہوگا، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جو صرف اکیلا اللہ چاہے وہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہماری دلیل کیا، نبی کی حدیث پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، یہ جو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی۔ کیا کیا؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جتنی بھی لغزشیں ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لغزشیں دور کر دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے رہتے تھے، اس لیے تو ان کو وہ کفر شرک بدعت سے پاک ہو گئے تھے، ان کو سب سمجھ آ گئی تھی۔ اب وہی بات اب بریلوی بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی، دیکھیں کیا اصلاح آئی، جو اصلاح کی وہ ہم نے تو مان لی، بریلوی نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری دلیل ہے حدیث کے مطابق، یہ کوئی قیاس رائے نہیں ہے، یہ بھی ہماری دلیل یہ بھی ہوگی۔ اب ہمارے پاس یہ دلیل ہے حدیثوں کی، ابن ماجہ کی 3 نمبر، ابن ماجہ 3 نمبر جلد 406 نمبر صفحے پہ، 406 پر کیا دلیل ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اختیار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ تمام اختیار نہیں ہے۔ یہ لیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کی شفاعت کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اپنی امت کے لیے تو ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر کے دنیا ہی میں پوری کر لی، لیکن میں نے آخرت کے لیے اپنی امت کو چھپا
امت کو چھپا رکھا ہے، یعنی کہ اس دعا کو اپنی امت کی بخشش کے لیے، تو میری دعا ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ یعنی کہ بریلوی تو اس سے فارغ ہو گئے نا اس دعا سے، کیونکہ وہ تو شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی اگر ذات علم غیب ہے تو وہ کہتے ہیں نبی بھی علم غیب جانتا، شرک ہو گیا۔ اللہ حاضر ناظر، وہ کہتے ہیں نبی بھی حاضر ناظر ہے، تو برابر کر دے، شرک ہو گیا۔ وہ تو شرک کرتے ہیں نا، تو اس دعا کا جو بریلویوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات کہ بریلویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی سفارش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو بریلوی مشرک ہیں جو میں نے ثابت کیا، ان کی سفارش نہیں ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار ہوتے تو پھر یہ شرک والے کی بھی سفارش کر دیتے، پھر تمام اختیار ہوتا، پھر کفر شرک بدعت تمام کی سفارش کر دیتے۔ اور یہ سفارش کر رہے ہیں اللہ کے آگے، خود نہیں معاف کر رہے ہیں، اللہ معاف کرنے والا، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ یہ ایک دلیل ہوگی ہماری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کی سفارش کا اختیار نہیں ہے، یہ ہوگی ایک دلیل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی حد مقرر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مختار نہیں ہے، حد مقرر ہے، اتنی حد ہے کہ کفر شرک بدعت کی سفارش نہیں کرنی۔ یہ ہو گئی 608 صفحہ 408۔ لے جی، ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408۔ یہ ابن ماجہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408، اور حدیث یہ والی 4312، یہ دیکھیں، یہ 4312 حدیث ہے۔ اتنی لمبی نہیں پڑھتے، ہم آخر میں پڑھ لیتے ہیں جتنی ہمیں چاہیے۔ اگر کوئی کہے نہیں جی وہ اپنے مطلب کا ڈھونڈ لے کے بتا دیتے ہیں، تو بھائی تو ساری پڑھ لا تے لب لے دے، جو کوئی چیز تینوں لب دیے تے کوئی قیاس تیرا نکلدا تے کڈ کے ویکھ لے، یہ مین چیز آئے گی۔ اس کے بعد سفارش کروں گا، لیکن میری شفاعت کے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مکمل شفاعت کا اختیار نہیں ہے، صرف حد مقرر کر دی جائے گی۔ وہ حد کن کے لیے ہوگی؟ جو کفر شرک بدعت کریں گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی مسلمان ہوگا گناہ کرے گا، ہر گناہ کی سفارش کریں گے، کی جائے گی۔ جو لوگ اس قابل ہوں گے انہی کی سفارش ہوگی۔ کیا؟ جو اس قابل ہوں گے، غور سے سنیں، جو اس قابل ہوں گے۔ تو کفر شرک بدعت کرنے والے، قرآن کا آیت کا انکار کرنے والے اس قابل کہاں ہوں گے کہ نبی ان کی سفارش کریں؟ ٹھیک ہو گیا، حد مقرر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اختیار نہیں ہے، سفارش کا بھی تمام اختیار نہیں ہے، حد مقرر ہے۔ یہ بریلوی جو کلمہ پڑھنے والے بظاہر مسلمان ہیں نا، ان کی سفارش نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ حد مقرر ہے، اور بریلوی اس قابل بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، کفر شرک بدعت کرتے ہیں، یہ بھی دلیل ہوگی۔ اب دلیل ابن ماجہ کی 2 نمبر جلد میں ایک دلیل ہے، 295۔ یہ دیکھیں، ابن ماجہ 2 نمبر جلد صفحہ 295، یہ ہو گیا، اور حدیث نمبر 2623، یہ ہوگی 2623۔ اب بریلوی جو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی اختیار لکھا لفظ دیکھ لیتے نا کہ اختیار لکھا، وہ کہتے ہیں لو جی اختیار ثابت ہو گیا جی، ہمارے پاس دلیل آگے اختیار ثابت ہو گیا۔ کھوتے ہو اگو پیچھے تو پڑھ لیا کرو دلیل کا دے واسطے۔ اگر اختیار سے کل مختاری ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ جن کے کو وارث قتل ہو جائیں تو مدعی کو بھی اختیار ہے کہ اسے قتل کرے، تو پھر وہ کل مختاری ہو گیا۔ یہ دیکھیں، حضرت ابو شریح خزائی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا خون کیا گیا، اس کو زخمی کیا گیا، تو اس کو یا اس کے ورثہ کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، 3 گلاں چوں ایک دا اختیار ہے۔ یہ مطلب کلے مختار نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ مگر بریلوی کی کر دیں، یہ صرف لفظ دسنا پہ کہ اگر اختیار لفظ دیکھ لو تو مطلب کلے اختیار کہہ دیو، کلے مختار کہہ دیو، تو پھر تو بھائی جی جنہ کا کوئی قتل ہوتا وہ بھی کلے مختار ہو گئے، بیوقوف جاہل۔ اگر وہ کوئی چوتھی بات کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ یا تو اس کو قتل کر دے، مدعی اختیار قتل کر دے، دوسرا اسے معاف کر دے، یا خون بہا لے، ان کو پیسے لے لے، تاوان لے لے۔ جو کوئی ان 3 باتوں سے کوئی ایک بات لے پھر اور زیادتی بھی کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔
تو جو اگر اختیار کا لفظ دیکھنا ہے، اختیار لفظ سے تمام چیزیں اختیار بن جاتی ہیں، صرف اختیار سے تمام چیزوں کا اختیار بن جاتا ہے، تو پھر تو وارثوں کو بھی اختیار دے دیا، اب تو وہ بھی کل مختار ہو گئے۔ تو کل مختار ہونا تو پھر اللہ کی خاص صفات نہ رہی، یہ تو مذاق بن گیا کہ ہر بندہ ہی کل مختار ہو جائے گا۔ یہ بھی دلیل دے دی۔ اب آخری دلیل اگر بریلویوں کو سمجھ آئے، جاہلوں کو، تو یہ کتنی پیاری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، مجھے حضرت عیسیٰ کے جیسا برابر نہ کر دینا، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان بڑھا دی، میری شان نہ بڑھا دینا کہ اللہ کے برابر کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، پھر بھی بریلوی باز نہیں آ رہے۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جو آپ کے بریلوی مولوی جو آپ کو جن آیت حدیثوں سے گمراہ کرتے ہیں، وہ جو آیتوں حدیثوں کا ترجمہ غلط کرتے، کیسرائیاں کرتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، وہ میں نے بتا دی ہیں۔ اب آپ کی مرضی کہ ابھی بھی آپ اصل آیت حدیث کو مانو یا ان کی جو تعریف کی ہوئی قرآن حدیثیں ترجمہ غلط کیا ہوا ہے انہیں ماننا ہے تو انہیں مانو۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں اور خدا جانے۔ میرا کام تھا تبلیغ کر دینی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچھی طرح تبلیغ کی ہے کہ مخالفوں کی دلیلیں بھی دی ہیں، کہ بعض لوگ مخالفوں کی دلیلیں نہیں دیتے، صرف اپنی دلیل دیتے ہیں۔ تو میں نے آیت سے ثابت کیا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور آیت حدیث سے ثابت کیا کہ وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، اصل میں یہ ترجمہ ہے نہیں۔ تو اب آپ چاہیں تو خود کو ٹھیک کر لیں، چاہے تو دوزخ میں چلے جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتانے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ صحابی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم کو نصارہ نے یعنی کہ عیسائیوں نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی کہ حضرت عزیر کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا یہودی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، اور جو اللہ کی ذات صفات ہے وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ کام میرے ساتھ نہ کرنا، مگر پھر بھی ہم نہیں باز آئے، یعنی کہ بریلوی نہیں باز آئے، تو انہوں نے یہی کام کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یعنی کہ بندہ ہوں، یہ بات یہ عبدہ و رسولہ، یہ بندہ ہوں، اس لفظ عبد کو بریلوی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری شان نہ بڑھانا، یعنی کہ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ حاضر ناظر ہے اور نبی اللہ حاضر ناظر ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نبی بھی حاضر ناظر ہے، تو شان تو بڑھا دی، اللہ کے برابر کر دی، اتنی بڑھائی کہ اللہ کے برابر کر دی۔ اللہ علم غیب جانتا ہے تو نبی بھی علم غیب جانتے ہیں، یہ بھی شان بڑھا دی۔ اللہ حاضر ناظر ہے تو نبی بھی حاضر ناظر ہیں، یہ بریلوی کہتے ہیں، پھر بھی شان بڑھا دی، اس حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بیان ختم ہو گیا میرا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح تحقیق کریں، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے کہ جھوٹ کا ہے۔ آپ نے میرا اور اپنے مولویوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے کہ یہ دیوبندیوں کی دلیلیں، دیوبندی قرآن حدیث کے مطابق سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کی جو دلیلیں جو میں نے ریجیکٹ کر دی ہیں، اسے آپ خود بھی دیکھیں، چیک کریں کہ یہ آپ کی جو دلیلیں ہیں یہ سچی ہیں کہ یہ سچی ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ غلط کر کے، حدیثوں کا ترجمہ غلط کر کے، قیاس رائے متشابہ سے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ اصل ترجمہ ہے محکم آیتوں کا۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، خود بھی ہدایت کی طرف جائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں۔ اگر کسی ایک یہ ویڈیو آپ شیئر کرتے ہیں، خود بھی مسلمان ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کریں۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سمجھو کہ آپ نے اس سے، جیسے کہ میں نے اپنے استادوں سے پڑھ کے
آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے بھی ثواب ملے گا، میرے استادوں کو بھی. اسی طرح آپ کسی کو بتاؤ گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا اور میرے استادوں کو بھی. یعنی کہ یہ صدقہ جاریہ نیکی ہے. جب تک وہ کسی کو مسلمان کریں گے، وہ جتنی نیکی کرے گا اس کی ہر نیکی میں آپ کا حصہ ہوگا. تو کفر شرک بدعت کرنے والوں کی تمام نیکیاں ضائع ہیں. تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے. اوکے، اللہ حافظ. لازمی سے شیئر کریں. یہ یوٹیوب چینل ہے میرا، یہ چینل ہے، یہ دیکھیں. جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ ایک قاری صاحب کے نام پہ، یہ فیس بک کا ہے وہ قاری ملک کے نام پہ. اب تمام ویڈیو جتنی بھی ہوں گی بریلوی، یہ صرف فی الحال بریلویوں کی ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ ٹوٹل نا 8 پوائنٹ ہوں گے اور 12 ویڈیو بنیں گی. تو یہ تمام ویڈیو آپ ایک باری پلے لسٹ میں جا کے سب ویڈیو دیکھ لیں. میں ٹوٹل ویڈیو بنا کے پھر اپلوڈ کرتا ہوں. ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہیں کرتا پھر دوسری بناؤں، ایسا نہیں کرتا. میں تمام ویڈیو بنا کے ایک بار ہی اپلوڈ کر دوں گا. پھر آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی فکر ہے، اگر آپ کی نظر میں اللہ کی کہی بات اور نبی کی بات کی کوئی اہمیت ہے، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں کفر شرک بدعت سے، تو اسے لازمی اچھی طرح ریسرچ کریں. جو میں نے کہہ دیا ہے اس پہ ریسرچ کریں، پھر مانیں. ریسرچ کر کے ماننا ہے، تحقیق کر کے ماننا ہے. بغیر تحقیق کے آپ نے میری بات کو بھی نہیں ماننا. میں نے تو ابھی میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا، مگر آپ کے جو گھر میں قرآن ہے آپ اس سے جا کے اچھی طرح تحقیق کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور کنز الایمان جو ہے اس میں کافی آیتوں کا ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس لیے سعودی عرب نے اس کی پابندی لگائی ہوئی ہے. اور جس کا آیت کا وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاتا ہوں. یعنی کہ کہف کی 110 نمبر آیت انما کا ترجمہ حقیقت ہے، اس انہوں نے بظاہر کر دیا. اور احزاب کی 45 نمبر آیت ہے، گواہ کا مطلب حاضر ناظر کر دیا. اس طرح جتنا بھی ترجمہ انہوں نے غلط کیا وہ آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا. مجھے اجازت ہے. اوکے، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ. شروع سے ویڈیو دیکھیں گے نا، ویڈیو پارٹ 0 سے لے کے آخری پارٹ تک، جہاں میں آخری پارٹ ہوگا 12 نمبر ویڈیو ہوگی، آخری پارٹ لکھا ہوگا یا 13، جتنی بھی ہوگی وہ مکمل دیکھیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان قرآن کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، اللہ حافظ. جزاک اللہ.